الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال في موضع آخر يدعون ربهم خوفا وطمعا حمد ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو کل کائنات کا مالک ہے خالق ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے فعال لما یشاء ہے انگنت لا تعداد درود السلام سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذات گرامی کے اوپر اللہ کی رحمت ہو اللہ کے مومن بندوں کے اوپر دوستو اللہ احکم الحاکمین کہ جو پاک مقدس اور عرفہ کتاب میں سے جو آیت میں نے پڑھی ہے اس آیت کا مفہوم اور موضوع یہ ہے کہ خوف کے عالم میں رحمت کی امید کرنا خوف کے عالم میں اللہ کے ذات کے اوپر رحمت کی امید کرنا یدعون ربهم خوفا وطمعا وہ اپنے رب کے عذاب اور خوف اور رحمت کی امید کو پکارتے ہیں اللہ احکم الحاکمین کی رحمت کو اگر ہم نہیں پکاریں گے تو پھر بھی کام جو ہے انسان کا بہت ہی خسارے کے اندر ہے اگر اللہ کی رحمت کو ہم پکاریں گے تو اللہ احکم الحاکمین ضرور ہمیں نجات عطا فرما دے دیکھو دوستو جو معاشرے کے اندر چل رہا ہے آپ کے سامنے ہے ایک تو کاروبار انسان کا بند دوسرا انسان گھر میں رہ کر ان بندوں کے لیے سبق ہے جو بیچارے مزدوری کرنے کے لیے جاتے تھے اور حتیٰ کہ اپنی زندگی کا گزارا اور اپنے معاش کا گزارا اس کے ساتھ کرتے تھے کہ بھئی کہ جو جیسے کہ ان کی 200 یا 500 یا 1000 دہاڑی ہے
وہ لے کر آتے تھے اور اس کے ساتھ ان کا سسٹم، ان کے گھر کے اخراجات چلتے تھے۔ اب حالات ایسے آ گئے ہیں کہ انسان اب ایسے خوف کے اندر مبتلا ہو گیا ہے، اس کو جو ہے کوئی راستہ نہیں مل رہا، اور راستہ اللہ احکم الحاکمین نے ہی اپنی طرف سے بند کیا ہے، اور کھولنا بھی کس نے ہے؟ اللہ احکم الحاکمین۔ پہلی بات، اگر انسان جو چاہے کہ بھئی کہ راستہ اللہ احکم الحاکمین کے علاوہ کھل جائے، کھول سکتا نہیں ہے، اس واسطے اس لیے کہ اللہ احکم الحاکمین خود فرما رہے ہیں، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ احکم الحاکمین کہہ رہے ہیں اس آیت کا مفہوم، اس میں یہ مفہوم بھی آتا ہے کہ اللہ جسے چاہے عزت دے، اللہ جسے چاہے ذلیل کر دے، اللہ جس کو چاہے عزت دے، اسے پوری دنیا مل جائے ذلیل کر سکتی نہیں ہے۔ دوسرا مفہوم اس کا یہ بنتا ہے دوستو کہ اللہ احکم الحاکمین اپنی قدرت سے جو چاہے کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ دیکھو نا، انسان کے دل کے اندر خوف ہے، انسان ڈرا ہوا ہے، انسان ایک دوسرے سے یعنی کہ ملنے سے اتنا گریز اور اتنی پابندی کرتا ہے کہ شاید کہ میں جو ہے اس بیماری، اس خوف کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤں۔ دوستو ایک بات یاد رکھنا، جب میرا اللہ انسان کی زندگی کے اندر یا انسان کے جسم کے اندر جب تلک میرے اللہ احکم الحاکمین نے تندرستی کے دن رکھے ہیں، اس کے اندر بیماری آ سکتی؟ کبھی بھی نہیں آ سکتی۔ اگر جو انسان کے زندگی کے اندر اگر بیماری آنا چاہے، بیماری اگر انسان کی زندگی کے اندر آنا چاہے، میں چاہوں آپ کو شفا مل جائے، نہیں مل سکتی۔ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ دوستو اب یہاں پہ میں بھی سوچو، آپ سوچیں، یدعون ربہم خوفا وطمعا، میں نے آیت یہ پڑھی ہے آپ کے سامنے، اب میں نے 3 مقام جو ہیں قرآن کے پڑھ لیے ہیں آپ کے سامنے۔ اب دیکھو کہ میں جاؤں ہسپتال کے اندر، انسان جاتا ہے، چلو بہرحال دوائی لینا بھی سنت ہے، جاتا ہے۔ اب اگر اس خوف کو، اس بیماری کو اگر وہ اپنے اوپر حاوی کرے گا تو انسان کبھی تندرست نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ اپنے دماغ سے جو ہے اس چیز کو نکالنا چاہے تو پھر اس کا کیا طریقہ کار اللہ احکم الحاکمین نے بتایا؟ میرے اللہ نے یہ بتایا ہے کہ پھر آپ جو ہے میرے ساتھ رجوع کرنا شروع کر دو۔ اللہ خود بخود اس کے دماغ کو جو ہے بالکل صاف اور شفاف کر دے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ کہ انسان کو اگر موت اس کے اوپر اٹل نہیں، اس کی زندگی کے دن جو ہے باقی ہیں، تو ضرور اللہ اس بندے کو شفا ضرور دے گا۔ خوفوں وطمع، اگر یہ جو دنیا کا خوف ہے، اب میں نے بھی رکھا ہوا ہے، آپ نے بھی رکھا ہے، دنیا کا خوف، دنیا کا ڈر۔ اب اس خوف کو اگر ہم چھوڑیں گے، اللہ کا ڈر دل کے اندر ڈالیں گے، تو پھر اللہ احکم الحاکمین ضرور ہمیں جو ہے اس بیماری، اس آفت سے اللہ ہمیں ضرور محفوظ فرمائے گا۔ دوسری بات سنو،
میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو انسان مغرب کی نماز پڑھتا ہے، خوف کے بارے میں بتا رہا ہوں آپ کو، ہمارے اندر بڑا خوف آیا ہوا ہے کہ پتہ نہیں کیا جو بنے گا، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا، انسان جو چاہے گا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ دیکھو اللہ احکم الحاکمین دا نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے، فرمایا آپ علیہ الصلاۃ والسلام، مسند احمد کی روایت ہے، فرمایا میرے نبی مکرم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جب آپ جو ہے نماز پڑھتے تھے مغرب کی تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ سے مخاطب ہوتے تھے، آپ کی بات کو سنتے تھے، آپ کی بات کو ذہن میں بٹھاتے تھے اور آپ کی بات کو ذہن میں بٹھا کر اپنے جسم کے اوپر لاگو کرتے تھے اور اپنے لیے وہ معمول بنا لیتے تھے۔ صحابہ کے اوپر بیماری نہیں آئی ہے، لیکن یہ دیکھی کہ انہوں نے خوف و طمع، جب خوف آیا پھر انہوں نے کیا انہوں نے اللہ کے ساتھ جو ہے رجوع کیا، اللہ نے ان کو جو ہے آزادی دے دی، خوفوں و طمع۔ اب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث پر میں کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے جو ہے جب بیٹھے ہیں آپ نے تسبیح کی مغرب کی نماز پڑھ کے، اللہم اجرنی من النار، اگر اس کا جمع کا صیغہ کرو تو پھر کیا پڑھنا ہے؟ اللہم اجرنا من النار۔ اس کے آگے بھی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اور وہ جو انسان روزانہ پڑھتا ہے، روزانہ وہ پڑھتا ہے، بہرحال اس بات کو آگے فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، پھر آپ نے پڑھا اللہم اجرنی من النار۔ یہ آپ نے کتنی مرتبہ پڑھا؟ 7 مرتبہ پڑھا۔ کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ پھر یہ آپ نے کتنی مرتبہ پڑھا؟ 3 مرتبہ پڑھا۔ پہلی دعا آپ نے کیا پڑھی؟ اللہم اجرنی من النار۔ پھر آپ نے کیا پڑھا؟ دعا پڑھی بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کتنی مرتبہ پڑھی؟ 3 مرتبہ پڑھی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق۔ نبی مکرم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی 3 مرتبہ پڑھا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پڑھا تو صحابہ نے سوال کیا، فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جو ہے کون سی تسبیح کر رہے تھے؟ فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ صحابہ میں نے یہ تسبیح کی ہے اور اگلی اس کی جو ہے فضیلت سنو۔ فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خوف و طمع، اس آیت کا میں آپ کو جو ہے اس آیت کی تشریح سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اس آیت کے اندر اللہ نے خوف سے نجات کس طرح رکھی ہے۔ فرمایا میرے نبی مکرم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جس انسان کے اوپر اگر موت جو ہے، موت اس کا وقت جو ہے اگر مقرر ہے تو اس سے جو ہے اس کو نجات نہیں مل سکتی۔ اگر وہ یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ اس کے قریب کوئی خوف کوئی بیماری بھی نہیں لے کر آئے گا۔ سمجھ آ گئی دوسری بات؟ اب تیسری بات کی طرف جائیں اور دیکھو دوستو، اللہ احکم الحاکمین ہمیں جو ہے
کیوں یہ باتیں اللہ کہہ رہے ہیں؟ خوفا یدعون ربہم خوفا وطمعا، اللہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو آپ کو جو ہے خوف سے نجات عطا کر سکتا ہوں، اگر میں نہ چاہوں تو خوف سے کوئی آپ کو نجات دے سکتا نہیں دے سکتا۔ اور آگے سنو، فرمایا اللہ احکم الحاکمین نے بنی اسرائیل کی آیت ہے، فرمایا اولئک یدعون، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ۔ فرمایا اللہ احکم الحاکمین نے یہی وہ لوگ ہیں جو کمال کا ایمان لے کر آئے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے کہ بھئی کہ اللہ کے علاوہ کچھ ہو سکتا نہیں، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ یدعون ربہم خوفا وطمعا، اگر اللہ کسی خوف کے اندر، کسی بیماری کے اندر، کسی مصیبت کے اندر اگر اللہ مبتلا کرے تو کوئی اس بیماری سے ہمیں نجات دے سکتا نہیں۔ یہ ایمان بناؤ اور اپنا عقیدہ بناؤ، اگر اللہ آپ کو بیماری سے، خوف سے اگر نجات نہ دے تو کوئی دے سکتا نہیں، نہ کوئی انسان، نہ کوئی جن، نہ کوئی حیوان نہیں دے سکتا، حتیٰ کہ میرے نبی مکرم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس خوف سے آپ کو نجات نہیں دے سکتے جب تک اللہ احکم الحاکمین نہ دے۔ اور اللہ احکم الحاکمین کہہ رہے ہیں کہ بھئی کہ ان کا جو ہے ایمان، ان کا ایمان جو ہے بڑا کمال کا ہے۔ اور دیکھو کس کا ایمان؟ جو انسان اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، جو اللہ کے نزدیک چلا جاتا ہے، جو انسان اللہ کے نزدیک چلا گیا پھر اس کے لیے کیا ہے؟ فرمایا اللہ احکم الحاکمین نے کہ جس بندے کو میرا قرب حاصل ہو گیا، میرا ڈر جس کے دل کے اندر پیدا ہو گیا، تو پھر میں بھی اپنی ربوبیت کی قسم کھاتا ہوں کہ میں بھی اس کی حفاظت کر کے دکھاؤں گا۔ اچھا دیکھو، آپ جو ہے سنتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جب خوف آیا، خوف سے مراد کیا ہے؟ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ اب اس کو جب آگ کے اندر ڈالا گیا اور اس کی جو ہے یعنی کہ میٹنگ جو کی گئی، اس کا سردار کون تھا؟ شیطان تھا، مردود تھا، اور اس نے جو ہے کہا سب کو کہ بھئی کہ کٹھے کرو، حتیٰ کہ ایسی بھی عورتیں تھیں جنہوں نے کہا کہ بھئی کہ میں چیخے کے اندر جو ہے اتنا لکڑیاں، اتنا بالن جو ہے ان کو دوں گی، میری دل کی خواہش جو ہے پوری ہو جائے، میرے دل کی تمنا خواہش پوری ہو جائے۔ جب انسان شیطان کی طرف جاتا ہے تو پھر قرآن کا مقام سنو، فرمایا انا بطشا ربی کلا شدید۔ اللہ احکم الحاکمین جب انسان ظلم کی طرف بڑھتا ہے، اللہ اس کی رسی کو جو ہے ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ بھاگتا رہے، جتنا دور جاتا ہے جاتا رہے، اب جو ہے میں نے تمہیں روکنا نہیں روکنا۔ یار بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انا بطشا ربی کلا شدید، کہ اللہ کہتے کہ تو ظلم کرتا ہے، کرتا رہے، بھلے جتنا کرتا ہے، کسی کو جان سے مارتا ہے مار دے، میں نے اب تیری رسی کو جو ہے ڈھیلا ابھی کھینچنا نہیں ہے، میں نے ڈھیلا
چھوڑ دیا ہے، اب تو بھاگ، کتنا بھاگتا ہے، حتیٰ کہ انسان جو ہے یدعون ربہم خوفا وطمعا، جو آیت میں نے شروع کے اندر پڑھی ہے، انسان کے دل کے اندر دنیا کے اسباب سامنے آ جاتے ہیں، دنیا کے اسباب سامنے آ جاتے ہیں۔ جب انسان کے دل کے اندر دنیا کے اسباب سامنے آ جاتے ہیں، پھر اللہ کو انسان بھول جاتا ہے، پھر وہ ایسے کام کرتا ہے جس سے اللہ ناراض ہو، جس سے اللہ ناراض ہو پھر وہ کام کرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ پھر اس کو کہتا ہے بھاگ، کتنا بھاگتا ہے، چل جانا، پھر حتیٰ کہ وہ جاتے جاتے اللہ کو بھی بھول گیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا دوستو بزرگوں؟ اس کے بعد یہ ہوا جب اس کے ظلم کی انتہا ہو گئی، جب اس کے ظلم کی انتہا ہو گئی، پھر کہا انا بطشا ربی کا لا شدید، اللہ نے پھر رسی کو کھینچا۔ پھر وہ انسان جو ہے جب گرتا ہے، منہ کے بل گرتا ہے، پھر کہتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ کہتا ہے اب وقت چلا گیا، اب وقت چلا گیا۔ جب وقت چلا جائے پھر انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا۔ اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام خوف کے اندر ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشانی کے اندر ہیں، پریشانی کے اندر۔ یہی خوف جو آج ہمارے اوپر ہے، خوف ہی ہے یار۔ انسان جو ہے خوف سے جو ہے انسان گھر سے باہر نہیں نکلتا، کیونکہ ہم حکومت کے وقت نے اعلان کیا ہے کہ اگر کسی کو باہر 2 ڈبل سواری ہو، موٹر سائیکل پہ پکڑے گئے اتنا جرمانہ ہے۔ اگر بہرحال ان کی جو ہے انہوں نے رکھا ہے کہ اب اس خوف کی وجہ سے انسان گھر سے باہر نہیں نکلتا۔ اب شیطان نے کہا کہ اس کو جو ہے اگر ابراہیم کو آپ ختم کرنا چاہتے ہو تو یہ کرو۔ کون تھا اس ٹائم؟ نمرود تھا نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نمرود تھا۔ اچھا، نمرود کے ذہن میں شیطان نے بات ڈالی اور انہوں نے کہا کہ آپ نے جو ہے لکڑیاں جمع کراؤ، پھر ان کو جو ہے آگ لگاؤ، اور ان کا جو ہے چیخا جو ہے بہت زیادہ، یعنی کہ آگ اتنی ہو گئی کہ بندہ جو ہے اس کے قریب جو ہے نہیں جا سکتا تھا۔ اب دیکھو کہ ابو ابراہیم علیہ السلام کو کہتے تھے کہ آپ خود چلے جاؤ، انہوں نے کہا میں کیوں جاؤں؟ یدعون ربہم خوفا وطمعا، میں کیوں جاؤں، میں کیوں جاؤں آپ کے اندر؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا۔ پھر اسی شیطان نے کیا کہا، یہ جو جھولے نہیں بناتے کہ بچوں کو بٹھا کے انسان جو ہے، یعنی کہ ان کو کہتے ہیں یہ بٹھا کے جھولے دیتا ہے، اب انہوں نے جو ہے نا یہ ان کو جو ہے ایک تربیت دی، ان کو سکھایا، بتایا کہ اسی طرح انہوں نے بنایا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھایا، جب اس جھولے کو جو چھوڑا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے اندر چلے گئے۔ اب بات کو غور سے سننا، تیسری بات ہے، فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو ہے اب اللہ بھی دیکھ رہے ہیں منظر، اللہ دیکھ رہے ہیں منظر، فرشتے کہہ رہے ہیں کہ اللہ اگر یہ ابراہیم ختم ہو گیا تو تیرا نام لینے والا دنیا کے اندر کوئی بھی نہیں ہوگا۔ دیکھو دوستو، اگر انسان کوئی بھی اللہ احکم الحاکمین کا نام نہ بھی لے تو پھر بھی اللہ زندہ بھی ہے، حاجت روا بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے، اور خوف سے، بیماری سے اللہ نجات دینے والا بھی ہے۔ اب آپ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر، اللہ احکم الحاکمین نے پہلے آگ کو حکم دے دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، آگ اتنی جو ہے ٹھنڈی ہو جا کہ میرے ابراہیم کو ٹھنڈ بھی نہ لگے، اتنی گرم بھی نہ رہنا کہ میرے ابراہیم کو تکلیف ہو۔ یہ کیا ہے؟ یدعون
ربهم خوفا وطمعا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کے اندر خوف، ڈر، اور اس کے بعد ان کا کیا تھا؟ ان کا ایمان یہ تھا کہ اگر اللہ احکم الحاکمین میرے ساتھ ہیں تو یہ نمرود کی حکومت پوری بھی مل جائے تو میرا بال بھی ٹیڑھا کر سکتے نہیں. اب ادھر اب دنیا کا آپ مثال دیکھو، اگر کسی کا باپ یا کسی کا تایا یا کسی کا چچا ایم پی ہو یا ایم این اے ہو، یا اس کے بعد جو ہے وہ ایس ایچ ہو یا ایس پی ہو، تو اگر اس کو جو ہے نا کوئی عام پولیس والا روکے نا، وہ پتہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا کہ تمہیں نہیں پتہ کہ میں کون ہوں، کر تو جو کر سکتا ہے کر کے دکھانا، پھر دیکھ میری پاور کو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو یہی کہا کہ یدعون ربہم خوفا وطمعا، مجھے جو ہے تیرا ڈر نہیں، مجھے کس کا ڈر ہے؟ اس اللہ کا. اگر اس اللہ نے مجھے بچانا ہے تو پھر تو میرا بال ٹیڑھا بھی نہیں کر سکتا. اب دیکھو دوستو، فرشتے آئے، آگ والے بھی آئے، پانی والے بھی آئے، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ آپ کو بھیجا کس نے؟ انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے اپنی مرضی سے آئیں. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ اپنی مرضی سے آئے ہو تو مجھے جو ہے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں، جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہی میری مدد کرے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس خوف سے کس نے نجات دی؟ بولو یار، کس نے؟ اللہ نے. اب یہ جو بیماری ہے یدعون ربہم خوفا وطمعا، اس خوف سے بھی ہمیں نجات دے گا تو وہی اللہ دے گا، اس کے علاوہ کوئی نہیں دے گا. ٹھیک ہے، کتنی باتیں ہوگی؟ 3 باتیں ہوگی. اب چوتھی بات، اللہ احکم الحاکمین کہہ رہے ہیں وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، آل عمران. اللہ احکم الحاکمین کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو، اور آپ جو ہے میرے اوپر ایمان ویسے لے کر آؤ جیسے حق ہے. پہلے کہا مجھ سے ڈرو، پھر ایمان ویسے لے کر آؤ جیسے حق ہے. اب میرا ایمان ہو کہ یار اللہ کے علاوہ ہو بھی کچھ نہیں سکتا، پھر کام بھی میں ویسے کروں کہ بھئی کہ جو اللہ کو ناراض کرنے والے کام کروں، بتاؤ پھر اللہ جو ہے ہمیں چھوڑے گا؟ نہیں چھوڑے گا. وَخَافُونَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اور اللہ احکم الحاکمین کہہ رہے ہیں چوتھی بات، فرمایا اللہ احکم الحاکمین نے کہ بھئی کہ مجھ سے جو ہے ڈرو بھی اور ایمان بھی ویسے لے کر آؤ جیسے حق ہے. اب ایمان کیسے لے کر آنا ہے؟ دیکھو دوستو، ایمان جیسے صحابہ کا ایمان تھا ویسے ایمان لے کر آنا ہے. سب سے پہلی بات یہ یاد رکھنی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ کر سکتا نہیں. دوسری بات یہ رکھنی ہے کہ نبی مکرم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اور تیسری بات یہ ہے کہ دوستو کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جو عمل کیے تھے وہ عمل اگر ہم کریں گے تو کل قیامت والے دن نبی مکرم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یدعون ربہم خوفا وطمعا، یہ دنیا کا خوف عام ہے، یہ دنیا کا ڈر عام ہے، یہ دنیا کی دلدل جو ہے بالکل عام سی ہے. بیماری بھی آ جائے، جسم گل بھی جائے، پھر بھی یہ کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے. یدعون ربہم خوفا وطمعا. دوستو ڈر تو اس وقت ہوگا جب آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تلک سب کیا کہہ رہے ہوں گے؟ یا ربی نفسی نفسی، یا ربی نفسی نفسی. سب کہے گا. اب باپ ہے کہے گا کہ اللہ
میں جو ہے کسی کا آپ کو واسطہ نہیں دیتا، نہ اولاد کا، نہ بیٹے کا، نہ بیٹی کا، مجھے جو ہے بخش دے، مجھے جنت دے دے، بھلے میرے پورے خاندان کو جہنم کے اندر ڈال دے۔ سب سے بڑا کون سا خوف ہو؟ قیامت کے دن کا۔ یہ دنیا کا خوف عام ہے، یہ دنیا کا ڈر عام ہے، یہ دنیا کی جتنی بھی رنگ رنگیلی ہے یہ عام رنگ رنگیلی ہے۔ جو کل قیامت والے دن اللہ نے دکھانی ہے وہ حقیقت اور سچ ہوگا۔ اب دیکھو سب پریشان ہیں، تو اس خوف کے اندر اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر چیز سے پاک ہے، نہیں گناہ سے پاک ہے نا؟ آپ نے گناہ، آپ کے ساتھ گناہ کو اللہ نے آنے ہی نہیں دیا۔ فرمایا نا اللہ احکم الحاکمین نے علم یجد کا یتیمن فآوا، اللہ احکم الحاکمین نے کیا کہ اے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو کل قیامت والے دن اتنا دوں گا کہ میں آپ کو راضی کر دوں گا۔ اللہ احکم الحاکمین نے کہا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو گناہ بھی نہیں کوئی، یعنی کہ اس طرح کی غلطی بھی نہیں، پھر کیا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر بھی یدعون ربہم خوفا وطمعا، اس قیامت کے دن کا خوف للہ الواحد القہار، للہ الواحد القہار۔ دوستو اس ٹائم جو ہے اللہ احکم الحاکمین کی عدالت لگی ہوگی اور اللہ احکم الحاکمین غصے کے اندر ہوں گے، حتیٰ کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ کے دربار کے اندر نہیں جائیں گے، عیسیٰ تلک کوئی بھی نہیں جائے گا علیہ الصلوۃ والسلام۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سب آئیں گے، پھر بھی اس خوف کی وجہ سے یدعون ربہم خوفا وطمعا۔ دوستو میری بات کو سمجھو اور دل کے اندر بٹھاؤ، اللہ کی قسم اگر اللہ نے خوف سے نہ نکالا تو کوئی انسان نہیں نکال سکتا۔ یدعون ربہم خوفا وطمعا، سب نبی پریشان ہیں، 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سب پریشان ہیں کم و پیش، اور اس کے بعد جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سب کٹھے ہو کے جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ چلو اللہ کی دربار کے اندر اللہ بڑے غصے میں ہیں، للہ الواحد القہار۔ اور اس آیت کو بھی دیکھو، انا بطش ربک لشدید، اللہ احکم الحاکمین پہلے جو ہے انسان کی رسی جو ہے چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں جا جتنا بھاگنا ہے بھاگ جا، جو کرنا ہے کر لے، پھر اس کے بعد اللہ کھینچتے ہیں، پھر اللہ پوچھتے ہیں کہ بتا اب تو نے کیا کرا تھا، پھر وہ پچھتاتا ہے، پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اب یہ خوف قیامت کے دن کا ہے، اب وہاں پہ نہ بیٹی نہ بیٹا نہ بیوی نہ ماں اور نہ باپ کوئی بھی نہیں کام آئے گا، حتیٰ کہ بیٹے کے نام اعمال کے اندر نیکی ہوئی تو وہ کہے گا کہ اللہ بھلے میرے باپ کو، میری گھر والی کو، میرے اولاد کو، میرے خاندان کو جہنم کے اندر پھینک دے، لیکن اللہ مجھے جو ہے جہنم کی آگ سے بچا لے، مجھے جنت کے اندر داخل کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد دیکھو اللہ احکم الحاکمین کہ سارے نبی جو ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں گے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہیں گے کہ چلیں، اللہ کا بڑا غصہ ہے، اللہ احکم الحاکمین جو ہے بڑے جلال میں ہے، للہ الواحد القہار۔ آج اللہ کا غصہ کیسے ٹھنڈا ہوگا؟ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب جائیں گے، یدعون رب، غور کرو یار، یدعون ربہم خوفا وطمعا، میرے نبی مکرم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب امت پریشان ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس خوف کی وجہ سے، اللہ کی ڈر کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کرنا ہے؟ سجدہ کرنا ہے، سجدہ کرنا، گناہ بھی نہیں، سجدہ کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے۔ سجدے کے بعد پھر اللہ کیا کہے گا؟ ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کہیں گے کہ محمد سر اٹھائیے، سل تؤتا،
جب آپ سر اٹھائیں گے اللہ کہیں گے کہ جو مانگو گے وہ دے دیا جائے گا. یدعون ربهم خوفا وطمعا. دوستو وہ قیامت کے دن پھر جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے مانگیں گے اور کہیں گے کہ اللہ میری امت کو بخش دے, جنت کے اندر داخل کر دے اور حساب کتاب شروع کر دے. اللہ احکم الحاکمین کہیں گے کہ محبوب یہ بتاؤ کہ آپ کی امت میں سے کون سا بندہ ہے, ایسا بندہ پیش کر جس کی وجہ سے میں تیری امت کی نجات کر دوں, ان کو جنت میں داخل کر دوں. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سامنے کریں گے اور کہیں گے کہ اللہ اس کے صدیق کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. حتیٰ کہ اللہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیں گے اللہ کا غصہ اور ٹھنڈا ہو جائے گا. اللہ کہیں گے کہ دیکھ محبوب یہ وہ صدیق ہے جس نے پوری دنیا کے اندر رہ کر سارا مال میرے نام پہ لٹا دیا تھا. کس وجہ سے؟ یدعون ربهم خوفا وطمعا. میرا ڈر اس کے دل کے اندر تھا, خوف اس کے دل کے اندر تھا, اور اس ڈر کی وجہ سے اس نے سارا مال جو ہے میرے دین کے اوپر اور میرے بندوں کے اوپر اور آپ کے قدموں کے اوپر نشاور کر دیا. محبوب پیغمبر اب جو ہے آپ جس کی شفاعت کریں گے میں شفاعت قبول کر تم سب کو جنت میں لے جاؤ. اچھا اس خوف سے کس نے نجات دی؟ بولو یار. کسے دکان والے نے دی؟ کسے فقیر نے, کسے امیر نے, کسے غریب نے دی اس خوف سے نجات؟ کس نے دی؟ یدعون ربهم خوفا وطمعا. دوستو اس اللہ احکم الحاکمین نے ہمیں نجات دی اس خوف سے. اب آگے آپ کی مرضی ہے, میں نے آپ کو کہنا کچھ نہیں, یا میں نے آپ کو ڈنڈے بھی نہیں ماننے, صرف میرا کام ہے مسئلہ سمجھا دینا. عمل کرو گے تو زندگی بن جائے گی, عمل نہیں کرو گے زندگی خراب ہو جائے گی. اور یہ جوانی وہ کہتے ہیں کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا, دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. دوستو جب دنیا بھی نہ بنی آخرت بھی نہ بنی تو پھر بندہ جائے گا کہاں؟ یہ یاد رکھنا میری بات. آخری بات کر کے میں بات کو جو ہے مکمل کرتا ہوں, اور یہ پانچویں بات جو ہے میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. اور دیکھو سب باتیں جو ہے میں نے آپ کو قرآن سے سمجھائی ہیں, قرآن سے ہر بات جو ہے میں نے آپ کو سمجھائی ہے. اب یہ بھی قرآن کے اندر ہے, الف لام میم سجدے کے اندر فرمایا تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. اہل ایمان, یار بڑے دکھ دی گل ہے کہ اہل ایمان کے نہیں کیا اللہ نے مسلمانوں نے کیا, غیر مسلمانوں نہیں کیا. اللہ نے انہوں نے کیا جو کلمہ پڑھ دینے. یار اج دل تے اتے ہاتھ رکھو ہاں کہ ہم لوگ جو ہے اللہ احکم الحاکمین کو مانتے بھی ہیں, یار اللہ کے علاوہ کچھ ہو بھی نہیں سکتا, لیکن ہم پھر بھی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ کیسے کرتے ہو اللہ کی نافرمانی؟ ہے کیا ہمارے پلے کے اندر ہے کیا؟ ہم بستر نہیں چھوڑ سکتے, اللہ کے ڈر کی وجہ سے ہم اپنے پہلو نہیں چھوڑ سکتے, اللہ کے ڈر کی وجہ سے ہماری آنکھ نہیں کھلتی, تو اللہ کے ڈر کی وجہ سے ہم مسجد میں آنے کو یعنی کہ پسند ہی نہیں کرتے. چلو بہرحال میں کسی کے اوپر تنقید نہیں کر رہا. اگر آؤ گے آپ کا فائدہ, نہیں آؤ گے نہ آپ نے قیامت والے دن میرے نامہ اعمال کے اندر آپ نے نیکی دے دینی ہے, نہ میں نے آپ کو دینی ہے. سیدھی سی بات ہے. اگر آپ نے عمل کرنا ہے تو کل قیامت والے دن اگر میرے نامہ اعمال کے اندر یا آپ کے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں ہوں گی تو کل قیامت والے دن آپ کے کام آئیں گے, میرے کام نہیں آئیں گی. بچہ ہے, بیٹا ہے, بیٹی ہے, اگر وہ یدعون ربهم خوفا وطمعا اللہ کا ڈر دل کے اندر رکھتے ہیں, خوف اللہ کا اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں, تو پھر یہ یاد رکھنا دوستو اس خوف کی برکت سے جو ہے اللہ احکم الحاکمین
کل قیامت والے دن معاف بھی کرے گا۔ اور دوسری بات، آخری بات ہے، فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی سنو۔ آج تو یار میں نا بڑا پریشان ہوتا ہوں، دیکھو کلمہ بھی پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے بندے بھی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہی اقرار ہے نا کلمے کا۔ اب دیکھو یار، ہم سوچیں کہ ہم ہیں بھی مسلمان، اور اس مشکل گھڑی میں ہم نے کیا کیا ہے؟ کچھ کرا ہے ہم نے؟ اس مشکل گھڑی میں ہم نے کیا کیا ہے؟ دوستو اگر کچھ نہیں کیا تو اب کر لو، وقت ہے، وقت ہے۔ دیکھو انسان جو ہے، اتنی زندگی ہو گئی، انسان کماتے کماتے آ رہا ہے، ان کو نہیں کہہ رہا، جن کو اللہ نے وسعت، اللہ نے طاقت دی ہے، ان سے میں بات کر رہا ہوں، ان سے میں مخاطب ہوں۔ اگر آپ کو اللہ نے طاقت اور وسعت دی ہے تو پھر اللہ کے راستے میں صدقہ کرو، خیرات کرو۔ آج جتنے مجبور ہیں نا لوگ، ان کے گھروں میں راشن پہنچاؤ۔ اللہ کی قسم، آج تم جو ہے دنیا کے اندر کسی کے گھر کے اندر کوئی پریشان ہے، یدعون ربہم خوفا وطمعا، وہ خوف کے اندر مبتلا ہے، وہ پریشانی کے اندر مبتلا ہے، اگر آپ جو ہے آج ان کے گھروں میں راشن پہنچاؤ گے نا تو کل قیامت والے دن یہ میری بات لکھ لینا، اور اللہ احکم الحاکمین تمہیں جو ہے پوچھے گا بھی نہیں، انشاءاللہ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جو ہے بغیر حساب کتاب تمہیں جنت کا داخلہ عطا فرما دے گا۔ فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ نے کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ پھر اللہ نے کیا کہا؟ پھر اللہ نے کیا کہا؟ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے مسند احمد کے اندر، فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، ما نقصت صدقۃ من مال۔ یار آج اب آپ صدقہ نہیں کرو گے تو کب کرو گے؟ جب سب مر رہے ہیں، رو رہے ہیں، کسی کے پاس ہے کھانے کو، کسی کے پاس نہیں ہے، پتہ تو کرو نا، جاؤ پتہ کرو ہاں کہ بھئی کہ یار تیرے پاس کوئی کچھ ہے کھانے کا نہیں ہے، تیرے پاس کچھ پینے کو بھی ہے یا نہیں ہے۔ دنیا کے اندر اگر تم اس کی پریشانی کو جو ہے اگر دور کرو گے، اور مشکات کے حدیث سنو، فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ یہ دنیا کی پریشانی ہے، یہ دنیا کی ٹینشن ہے، یہ دنیا کے اندر انسان پریشان ہے، دنیا کی پریشانی سے تم اسے نجات دو گے، تم اسے کھانا پہنچاؤ گے، کل قیامت والے دن کی پریشانی سے اللہ تمہیں نجات عطا فرما دے گا۔ کرنا ہے، ماں والی بات نہیں ہے، کرو گے تو کل قیامت والے دن اللہ نے اس کا بدلہ دینا ہے۔ اور جو پہلے حدیث میں نے پڑھی ہے نا، فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، جو انسان صدقہ خیرات دیتا ہے اور اپنے کمزور بھائی کا خیال رکھتا ہے، تو فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیتا ہوں کہ کل قیامت والے دن تو دور کی بات ہے، اللہ دنیا کے اندر اگر اس کے اوپر جو ہے یدعون ربہم خوفا وطمعا، اگر کسی بیماری خوف کی وجہ سے وہ پریشان ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے تو اللہ اس کی ساری پریشانی دور فرما دیتے ہیں۔ اور آج تو ہمارا معاشرہ بڑا خراب ہوا ہے، بڑا معاشرہ بہت جو ہے تنگ ہیں لوگ۔ فرمایا دیکھو نا، ایسی بھی چیزیں ہیں جب جاؤ دکانوں سے لینے کے لیے تو جو 10 کی ہے تو 20 کی ملتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی کہ پیچھے سے مہنگی ملتی ہے، چلو پیچھے سے مہنگی مل گئی، اب
ادھر جو ہے کتنا عرصہ ہو گیا کماتے کماتے، چلو یہ 1-2 مہینے نہ کمایا، اللہ کو راضی کر لیا تو پھر کیا ہو؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اچھا سنو، جو ظلم کرتا ہے، آخری بات ہے، 5ویں بات، آخری بات ہے، فرمایا میرے نبی مکرم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری حدیث ہے، فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ الظلم ظلمات یوم القیامہ، فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ تم دنیا کے اوپر ظلم کرتے ہو، تم دنیا کے اوپر ظلم کرتے ہو، کل قیامت والے دن اللہ تمہیں جب قبر سے اٹھائے گا اندھا کر کے اٹھائے گا، تمہاری آنکھیں نہیں ہوں گی، تمہاری آنکھیں نہیں ہوں گی، آنکھیں ہوں گی لیکن نظر نہیں آئے گا۔ کس وجہ سے؟ یدعون ربهم خوفا وطمعا، اگر دل کے اندر اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر رکھ لیا کہ دوستو، پھر اللہ احکم الحاکمین تمہیں کامیاب کر دے گا، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی۔ اگر تم نے ڈر ہی نہ رکھا، نہ دنیا کے اندر کامیابی ملے گی نہ آخرت کے اندر ملے گی۔ بات میری سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اور آخری حدیث فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ تم کیا سمجھتے ہو، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، مسلمان کے لیے یہ دنیا کیا ہے؟ قید خانہ ہے۔ یدعون ربهم خوفا وطمعا، ازمائش کا گھر ہے، ازمائش کا گھر ہے۔ اور انسان دنیا میں رہ کر، دنیا کے اندر رہ کر ادھر اگر وہ اس نے ظلم کیا، آخرت کے اندر بھی اگر اس کو جو اندھا کر کے اٹھایا، اندھا کر کے جب اٹھایا جائے گا نا، اس کو پھر جنت کی خوشبو نہیں، اللہ جہنم کے اندر پھینک دے گے اس کو۔ فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ دوستو اللہ کہہ رہے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نبی، سچا نبی، جو کل قیامت والے دن میرے بھی شفاعت کرے گا، آپ کی بھی شفاعت کرے گا، وہ نبی کی زبان سے یہ الفاظ نکلے ہیں جو کل قیامت والے دن تمہیں بھی حوض کوثر پلائے گا، مجھے بھی حوض کوثر پلائے گا۔ اور وہ نبی کہہ رہا ہے جس نبی کے، جو نبی جنت کے اندر نہ جائے تو کوئی نبی جنت کے اندر، کوئی امت جنت کے اندر نہیں جا سکتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے مومن کی زندگی، مومن بندے کی زندگی، یدعون ربهم خوفا وطمعا، مومن کی زندگی کو اللہ نے ازمائش ہی بنا دیا ہے، دنیا کے اندر اس کی زندگی کو اللہ نے قید خانہ بنا دیا ہے، اور آخرت کے اندر اس کے لیے اللہ نے بڑے جو ہے اس کے لیے پیمانے رکھے ہیں۔ اور اللہ احکم الحاکمین نے کافر لوگوں کے لیے، غیر مسلموں کے لیے، انگریزوں کے لیے اللہ نے اس دنیا کو جو ہے جنت بنا دیا ہے۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ دیکھو آگے آپ خود سمجھدار ہو، دعا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین ہمیں اس خوف سے نجات عطا فرمائے۔ یدعون ربهم خوفا وطمعا۔ میری بات سمجھ آئی ہے یا نہیں؟ غصہ نہیں کرنا۔ دیکھو اگر غصہ کرو گے تو دیکھو دوستو، اس کے اندر میں آپ کا کیا کر سکتا ہوں یا آپ میرا کچھ، لیکن یہ یاد رکھنا عمل کرو گے تو اللہ جو ہے اس پریشانی سے ہمیں جو ہے ضرور نجات دے گا۔ اگر عمل نہیں، ہم لوگوں نے نہیں کیا عمل، پھر اللہ پاک کے علاوہ کوئی اس پریشانی سے نہیں نکال سکتا۔ یہ بات ذہن میں رکھنا۔ دعا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین جو سنایا گیا، اللہ میرے سمے سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔